دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے بالخصوص سید علی نقی نقوی ابن سید اظہر عباس نقوی، اس خانوادے کی دیگر تمام مرحومین اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق هو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض صلوات بر محمد۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ سامعین محترم، ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس ذاکرہ انعقاد ہے۔ میں صبح سے بھی اور یہاں آتے ہوئے بھی مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے آپ کے سامنے کیا بیان کرنا ہے، کیا تذکرہ کرنا ہے۔ قبلہ حشمت رضا بہلول صاحب کے اشعار نے ایک جانب ذہن کو متوجہ کیا اور بس اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ابھی
پڑھتے ہوئے انہوں نے لفظ خدا کا استعمال کیا، شجاعت کا خدا، صبر کا خدا۔ جب یہ لفظ خدا اس خدا کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں شک پیدا ہونے لگتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں انکار پیدا ہونے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انکار اور شک نہ صحیح ایک دباؤ ضرور پڑ جاتا ہے اس لفظ کے استعمال سے ذہنوں پہ، ظاہری بات ہے۔ اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم آج تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ یہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے۔ سلامت رحمہ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں، ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک بظاہر موت ہے، ایک زندگی کا اختتام ہوا ہے، اور جب وہاں کی زندگی شروع ہوئی ہے اس کی بلندی درجات کے لیے اس مجلس کی انعقاد کیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس زندگی میں جو خداوند عالم نے ایک متعین وقت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا اس دنیا میں بھی خدا اپنے اس بندے سے کچھ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کیا بن کے دکھائے؟ توجہ فرمائیے گا، ایصال ثواب کی مجلس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی کہ جہاں میں اس بات کو بیان کروں۔ یہ جو زندگی ایک مختصر زندگی ہے، اس زندگی میں بھی کیا خداوند عالم اس بندے سے کچھ چاہتا ہے کہ وہ اس زندگی میں کیا بن کے دکھائے؟ کیا اس کا مقصد اس انسان کو بنا دینے کا فقط یہی مقصد ہے کہ یہ انسان اسے سجدہ کرتا رہے، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا رہے؟ اگر یہ عمل یعنی اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دینا اور یہ عمل کہ اپنی زبان سے تسبیح جاری کر لینا، یا یہ عمل کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، اگر یہ عمل ہی اللہ کا تقاضا ہے تو پھر اس نے ہم سے چاہا کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ وہ خالق و مالک، اس تمہید کو ذہن میں بٹھائیں گے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ خالق و مالک وہ ہے کہ جو ان میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہم جتنے ہیں، ہم کیا یہ زمین اس پوری کائنات میں اگر اسے نسبت نکالی جائے، اس کی پرسنٹیج نکالی جائے تو شاید اشاریوں میں بھی کہیں پرسنٹیج نہ نکلنے پائے، اتنی وسیع کائنات ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ مثلا اگر میں صرف زیادہ سفر نہ کروں تو آپ جس زمین پہ رہتے ہیں، یہ زمین آپ ایک انسان کے مقابلے میں 10 ارب خرب گنا بڑی یہ زمین ہے۔ یعنی اپنا تناسب صرف آپ اس کرۂ ارض پہ بھی نکالیں تو آپ تناسب نہیں نکال پائیں گے۔ توجہ ہے کہ آپ کتنی حیثیت رکھتے ہیں اس کرۂ ارض پر، ایک فرد کتنی حیثیت رکھتا ہے، آپ اپنا تناسب نہیں نکال پائیں گے۔ اور اگر بات کائنات کی طرف جانے لگے تو پھر آپ کی زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے جس سے آپ کا نظام لیل و نہار وابستہ ہے، اور اس سے آگے پھر کئی سورج ہیں، اور اس سے آگے کئی کہکشائیں ہیں، اور ان کہکشاؤں سے آگے کئی کلسٹر ہیں، اور ان سے آگے کئی سپر کلسٹر ہیں۔ اتنی بڑی کائنات ہے کہ انسان اس کائنات کو اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ اتنی بڑی کائنات میں جو اپنی کوئی تناسب ہی نہیں رکھتا، بظاہر اپنی کوئی پرسنٹیج ہی نہیں رکھتا، وہ اگر خدا کو نہ جھکے تو خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے ذان موت۔ آپ یوں ہی سمجھ لیجئے، آسان مثال سے سمجھا دوں، یہ 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے۔ اس 22 کروڑ آبادی کے ملک میں اگر کوئی ایک بندہ صدر پاکستان کو یا وزیر اعظم پاکستان کو صدر یا وزیر اعظم نہ بانے تو اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ گو کہ وہ صدر اور وزیر اعظم ان کی وجہ سے ہے، اور خدا تو ہماری وجہ سے خدا بھی نہیں ہے۔ اسے ہم نے مل کے ووٹوں سے تو خدا نہیں بنایا، اسے مل کے ہم نے کسی محفل میں کسی شورا کے ذریعے تو ہم نے اسے خدا نہیں بنایا، ٹھیک؟ تو وہ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ وہ ہماری تسبیحات کا محتاج ہے۔ اگر اس نے ان بندوں پر یہ سجدے، یہ عبادتیں، یہ تسبیحات فرض کی ہیں اور میں نے کہا کہ وہ ان کا محتاج نہیں، تو کوئی میرے سامنے قرآن مجید کی آیت رکھ دے کہ خداوند عالم نے تو خود اپنے قرآن میں یہی ارشاد فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ ٹھیک، تو یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر اس نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ تمہیں بنایا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ تو جناب والا اگر وہ یہ کام کروا رہا ہے تو اس کام کے پیش نظر کوئی مقصد ہوگا جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے۔ توجہ اذان محترم، یہ ساری عبادتیں کوئی رستہ ہوں گی، کوئی شاہراہ ہوں گی
جو کسی منزل تک لے جاتی ہوں گی، اصل مقصود وہ منزل ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا ذہن محترم، اصل مقصود کیا ہوگی؟ وہ منزل ہوگی۔ اور یہاں پہ ابتدائے تقریر میں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ جو اس نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور تمہارا مقصد تخلیق عبادت ہے، تو خیال رکھیے گا اگر مقصد تخلیق عبادت ہے اور عبادتوں میں بڑی عبادت نماز ہے یا نہیں ہے؟ بڑی عبادت ہے نا نماز، عبادتوں میں بڑی عبادت ہے نماز۔ حدیث اس کے بارے میں موجود ہے، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، قبول ہو گئی سب قبول ہو جائے گا، نہ قبول ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ سب عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، یہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں عبادتوں میں یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر نماز کے یہ جو رکوع و قیام و سجود عبادت ہیں یہ عبادت ہے تو پھر خدا قرآن میں نہ کہتا فویل للمصلین، کچھ ایسے ہیں جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کی آیت موجود ہے نا، آیت قرآن مجید کی، اگر آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم ہوں۔ فویل للمصلین، فویل ایک صلوات پڑھیں باوض بلند، اس کی ضرورت ہے، جلدی کرو بیٹا جلدی کرو، وہ ربط ٹوٹ جائے گا۔ اس کو آگے کرو، ایک منٹ چھوڑو گھماؤ اس کو۔ میں مشکل منزلوں سے سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر یہ عمل، جس عمل کو ہم نماز کہتے ہیں، اگر یہ نماز یہ عمل مقصود ہے تو پھر فویل للمصلین نہ ہوتا، کچھ نمازیوں کے لیے ہلاکت نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا کو مقصود یہ عمل نہیں ہے۔ توجہ اذان محترم، خدا کو مقصود یہ عمل نہیں ہے، اس عمل کے ساتھ وہ کسی اور چیز کو منسلک کر رہا ہے جس کا نتیجہ یہ عمل ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم، جس کا نتیجہ یہ عمل ہونا چاہیے، اگر نتیجہ وہ نہیں ہے تو پھر یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل یا پرسوں میں نے خمسے میں شاید آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کا بھی شرف حاصل کیا گیا تھا۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا الذین کفروا بالایمان حبطت اعمالہم، وہ لوگ جو ایمان کا کفر کر دیتے ہیں اللہ ان کے عمل حبط کر لیتا ہے۔ اللہ ان کے عمل حبط کر لیتا ہے، عمل ہیں حبط ہو گئے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے لوگ اعمال کا ڈھیر لے کر آئیں گے، آیتیں نہ ہو تو میں مجرم ہوں، وقت کم ہے اس لیے تیزی سے پڑھتا جا رہا ہوں۔ لوگ اعمال کے ڈھیر لے کر آئیں گے اور خداوند عالم انہیں محشر میں ایسے اڑا دے گا جیسے ریت کے ذرے اڑائے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، جیسے ریت کے ذرے اڑا دیے جاتے ہیں میں ایسے ان کے اعمال کو اڑا دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ ان اعمال کو اڑا رہا ہے؟ کہیں کہہ رہا ہے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم کا مقصود وہ عمل نہیں ہے، اس عمل کے پس منظر میں کچھ ہے جو خداوند عالم کا مقصود ہے۔ اگر اس پس منظر کے ساتھ، توجہ فرمائیے گا، اگر اس پس منظر کے ساتھ وہ عمل سامنے آئے تو پھر تو وہ عمل بھی کہلائے گا، عبادت بھی کہلائے گا، اور اگر اس پس منظر کے ساتھ نہ ہوا تو پھر وہ ورزش ہوگی، عمل نہیں ہوگا۔ توجہ، پھر وہ زحمت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اور وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ پس منظر یہ ہے کہ ہر عمل زیر اطاعت الہی ہونا چاہیے۔ توجہ 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 اذان محترم، ہر عمل یعنی پس منظر میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اطاعت ہونی چاہیے۔ اطاعت سے عبادت عبارت ہے، اگر اطاعت نہیں تو عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ نماز اس لیے نہ پڑھی جائے کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا عابد ہے، نماز اس لیے بھی نہ پڑھی جائے کہ خدا کو میری نمازوں کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، توجہ توجہ اذان محترم، نہیں پہنچ رہی بات میرے محترم دوستوں تک۔ ہاں، اس لیے بھی نہ پڑھی جائے کہ میں لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں بڑا متقی مشہور ہو جاؤں، اور اس لیے بھی نہ پڑھی جائے کہ خدا کو میری ان نمازوں کی ضرورت ہے، نہیں پڑھوں گا تو اسے کوئی فرق پڑ جائے گا۔ نہیں، نماز اس نیت سے پڑھی جائے کہ وہ کہنے والا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کا کہا مانا جائے۔
توجہ 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 اذان محترم، اور خدا کی قسم یہ بات میرے مولا علی کے علاوہ کسی نے سمجھائی ہی نہیں دنیا والوں کو۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا جو فخر المتقین ہے، صرف امام المتقین نہیں، جو فخر المتقین ہے وہ میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دنیا کو یہ سبق دینے کے لیے سنو دنیا والو، خدا کی عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک غلام کی عبادت ہوگی۔ میں خدا کی عبادت جنت کی لالچ میں بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تاجر کی عبادت ہوگی۔ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اسے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں چلیں یہاں پہ جملہ کہتا چلوں، اہل معرفت تشریف فرما ہے، جو لیاقت الہی پہ بات کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، جو خدا کو بھی معیار پر، ہاں معیار پر خدا کہے، اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اطاعت ہے مقصد، کہ وہ جہاں جہاں وہ کہے کہ پڑھ لو تو پڑھ لو، اور جہاں وہ کہہ دے کہ رک جاؤ، توجہ نہیں فرما رہے تو پھر رک جاؤ۔ جہاں وہ کہے 4 رکعت پڑھو تو پڑھو، اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں اب 2 رکعت کر دو، اور پھر چاہے آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ 4 پڑھوں، پھر دل کی نہ سنی جائے، پھر حکم پہ عمل کیا جائے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی ہر ایک عمل میں اس نے سکھایا یہ ہے کہ میری چاہت پہ عمل کرو، میری۔ جب آپ خود کو عادی کر لیں گے اس کی چاہت پہ عمل کرنے کا، تو پھر وہ آپ کے لیے کچھ چاہتا ہے۔ میں آپ کے اس لفظ خدا سے سفر لے کے چل رہا ہوں، اللہ کرے میں نتیجوں تک چلا جاؤں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس کی چاہت کا عادی کر لیں گے کہ جو بس وہ چاہتا ہے میں کروں، آپ اپنے آپ کو اس کی چاہت کا پابند کر لیں گے، پھر وہ، میں جملہ کہنے لگا ہوں اللہ جانے ہر دل میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ خدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ توجہ 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 اذان محترم، یہ جملہ اگر ذہنوں سے ٹکرا رہا ہے تو پھر میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ خدا ہو جائے، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہم کیونکہ دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں نا، اس لیے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صدر پاکستان چاہے کہ ہر بندہ صدر ہو جائے، وہ نہیں چاہے گا، کیونکہ اگر ہر بندہ اس کے برابر ہو گیا تو اس کے مرتبے کو خطرہ ہو جائے گا۔ خدا اسے کہا جاتا ہے جسے خطرہ کوئی نہیں۔ اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی کسی منزل اختیار پہ چلا جائے، کسی منزل پر پہنچ جائے، اسے کوئی خطرہ، جسے خطرہ ہو وہ خدا ہی نہیں ہوتا، اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے اس کا ہر بندہ اختیارات کی منزل پہ خدا ہو جائے۔ قبلہ نے تو صرف صبر اور شجاعت کے خدا ذکر کیے ہیں، صبر اور شجاعت تو ان کی خدائی میں سے کچھ حصہ ہے۔ ہاں وہ تو ان کی خدائی میں سے کچھ حصہ ہے۔ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ منزل خدائی پر پہنچ جائے، ہر بندہ اس کا منزل۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں خدائی کیا ہے؟ ہمارے یہاں آپ کے ذہنوں میں خدائی یہ ہے کہ جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہو، ہر چیز جس کے زیر تسلط ہو، اسے خدا کہا جاتا ہے۔ یہی تصور ہے نا ہمارے ذہنوں میں، ہر چیز جس کے زیر تسلط ہو اسے خدا کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں آپ کو کہا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں نے تیرے اختیار میں دے دیا ہے۔ یہ میرے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے۔ سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ ابھی تک ہم ایک خول سے باہر نہیں نکلنے پائے۔ ہاں ابھی تک ہم خول سے باہر، یہ بات آج سے 200 سال پہلے والے لوگوں کے لیے زیادہ مشکل تھی بنسبت آج کے لوگوں کے۔ ٹھیک، وہ جو لکڑی کی گاڑیوں پر جن کے آگے جانور جوتے ہوئے ہیں،
ان پر سفر کر رہے تھے، ان کے سامنے اگر کہا جائے کہ تمہارے لیے آسمانوں کو مسخر کر دیا گیا ہے تو ان کے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ میں تو 10 فٹ اوپر نہیں جا سکتا، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے آسمانوں کو مسخر کر دیا ہے۔ آج 200 سال بعد والے جو سیاروں پہ پہنچ رہے ہیں، جو ستاروں پہ کمند ڈال رہے ہیں، نہیں توجہ فرما رہے، 200 سال پہلے والے کو اگر کہا جاتا کہ بندہ چاند پہ پہنچے گا، اور 200 سال تو دور کی بات ہے، 50 سال پہلے والے کو اگر کہا جائے کہ بندہ، میں باؤ جی ایک جگہ پہ ذکر، ایسے خاندان کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ذکر ہوا چاند پہ پہنچنے کا، نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، بزرگ ایک بیٹھے ہوئے تھے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے، بندہ چاند پہ جا ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا اللہ نے چاند کا قرآن میں ذکر کیا، بندہ وہاں کیسے جا سکتا؟ یعنی ذہن جو ہے وہ ایک محدود دائرے میں تھا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن آج کے دور کا انسان جب خود اپنی نگاہوں سے چیزوں کو سفر کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے نہیں، سفر ممکن ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ انسان ترقی کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے اسے یقین ہوتا چلا جائے گا کہ زمین و آسمان اس کے لیے مسخر کیے گئے ہیں، اور اس نے یہ آج مسخر نہیں کیے، نہ اس نے کہا ہے قسطوں میں مسخر کروں گا، اس نے کہا میں نے پہلے دن سے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے۔ اس نے پہلے سے مسخر انسانوں کے لیے کر دیا ہے۔ یہ انسانوں کی اپنی بدقسمتی ہے کہ اس رستے سے تسخیر حاصل کرنے کے بجائے جو خدا نے دیا تھا خود رستے تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں یہ اپنے تراشے ہوئے رستوں پہ چلنے کی وجہ سے انہیں صدیاں لگ رہی ہیں، ورنہ اگر ان رستوں پہ چلتے کہ جن رستوں پہ خدا اور اس کا رسول لے کے جانا چاہتے تھے تو پھر صدیاں نہ لگتی، پھر لمحوں میں یہ رستے بھی ہوتے، لمحوں میں تسخیر کائنات بھی ہوتی۔ چلیں وہ رستہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آقا وحید خراسانی نے اپنی کتاب نصف نفیس خاتمیت میں اس حدیث قدسی کو 3 حصوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، میں نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے یہاں، میں نے ابھی آپ کے سامنے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات؟ میں پتہ نہیں ایک الگ رستے کے اوپر میں نے سفر شروع کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں خدا کے لیے تصورات، ایک ایسی، یہ پہلا تصور یہ ہے کہ وہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ایک سال ثواب کی مجلس ہے نا، ہمارے یہاں یہ تصور جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے وہ خدا ہے، جو ہمیشہ زندہ رہے گا وہ خدا ہے۔ خیال رکھیے گا، خدا وہ نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے گا، خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، یہ کنڈیشن ضروری ہے، اور ہمیشہ رہے گا، ورنہ ہمیشہ رکھے گا تو وہ آپ کو بھی۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں گے میرے معزز دوست، رکھے گا وہ آپ کو بھی، لیکن کس حال میں آپ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں یہ اس نے آپ پہ چھوڑا ہے، کہ کس حال میں آپ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں یہ اس نے آپ پر چھوڑا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ابن آدم اطعنی فیما امرتک، لیکن اس سے پہلے ارشاد فرمایا یا ابن آدم انا حی لا اموت، اے اولاد آدم میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں ہے۔ ابن آدم، اولاد آدم وہ خطاب ہے، عمومی خطاب ہے، خصوصی نہیں۔ جہاں خصوصی آئے گا وہاں آپ کو لے جاؤں گا، ابھی پہلے عمومی خطاب سنیے۔ ابن آدم، اے اولاد آدم، عرفان نقوی صاحب، اے اولاد آدم انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں ہے۔ اطعنی فی ما امرتک اجعلک حی لا تموت، تو میرے ہر امر کی اطاعت کر، میں تجھے ایسے زندہ بنا دوں گا کہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک؟ ہاں، اگر نہ موجود ہو، لفظ روایتوں میں نہ موجود ہو، میرے نبی کی زبان سے نہ نکلے ہوں، شیعہ سنی میں نہ موجود ہو، تو میں مجرم ہوں۔ ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ اے آدم کے بیٹے، میں ایسا زندہ ہوں، اپنی مثال دے رہے ہیں، جسے موت میرے امر کی اطاعت کر، تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا کہ تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بندہ ایسا زندہ ہو جائے جسے کبھی موت نہ آئے تو شرک نہیں ہوتا۔ توجہ 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 دانے محترم، نہ جملہ بدل کے کہوں، یہ زندگی کی منزل پر خدائی ہی تو ہے، نہ مرنا زندگی کی منزل پر خدائی ہی تو ہے، اور خدا کہہ رہا ہے تجھے ایسے زندہ بنا دوں گا کہ تجھے کبھی موت، شرط کیا ہے؟ اطعنی فی ما امرتک، جو میں امر کروں اس کی اطاعت کر، تو ایسا زندہ کروں گا کہ تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو امر کا مطیع ہو، خیال رکھیے گا مطیع غلام ہوتا ہے،
توجہ توجہ، جو اطاعت کر رہا ہو وہ مطاع کا مطیع غلام ہوتا ہے. اگر اب خیال رہے امر مطاع ہے، امر پہ عمل کرنے والا مطیع ہے، وہ غلام ہے. غلام اگر امر کی اطاعت کرے تو ایسا زندہ ہو جائے کہ اسے موت نہ آئے تو خود امر جس اولے الامر کا غلام ہے. علی حق یا علی سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک یا نہیں؟ جو اب اگلا لفظ کہنے جا رہا ہوں، اس لفظ کے جو جملہ آ رہا ہے، اس لفظ جملے میں جو لفظ ہیں ان لفظوں پہ ہی اپنے سفر کو لے کر چلیے گا. امر کی اطاعت کرنے والا ایسا زندہ ہو جائے کہ اسے موت نہ آئے تو جو خود امر پہ حاکم ہے، جو اولی الامر ہے. تو اب اگر کبھی کوئی مجھ جیسا فقیر ممبر سے یہ بیان کر دے کہ علی اپنا تابوت لینے خود آئے ہیں، بابا جی جنازہ نہیں تابوت، اپنا تابوت لینے خود آئے ہیں، تو پھر اس میں عجب کیا ہے؟ اس میں حیران ہونے کی بات کیا ہے؟ وہ تو عام بندے کو دعوت دے رہا ہے، اطاعت کر، ایسا زندہ بناؤں گا کہ تجھے کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر بات کو یہاں تک روکا نہیں، فرمایا سنو، صرف زندگی کا دعویٰ نہیں دیتا، صرف زندگی کی طرف دعوت نہیں، صرف زندگی عطا نہیں کرنا چاہتا. سنو یبن آدم، ابھی پھر خطاب اولاد آدم سے، یبن آدم انا اقول لشیء کن فیکون. اے آدم کے بندو، آدم کے بیٹو، میں ایسا ہوں کہ میں جب کہتا ہوں کہ ہو جا تو پھر کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، وہ ہو جاتا ہے. ہاں، اور پھر اس ہو جانے میں دیر بھی نہیں لگتی. یکون نہیں، فا یکون، فوراً ہو جاتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے میں تو. ہاں، فا پہ تو میں کئی مجلسیں آپ کے سامنے پڑھ چکا. جب میں کہتا ہوں ہو جا تو پھر وہ فوراً ہو جاتا ہے، وہ نتیجہ وہیں پہ سامنے آ جاتا ہے. اسی کو تو قدرت کہا جاتا ہے، اسی کو تو اختیار کہا جاتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے یبن آدم انا اقول لشیء کن فیکون. اے آدم کے بچوں، جب میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا تو پھر کوئی امر مانے نہیں آتا. فیکون، وہ فوراً ہو جاتا ہے. اطعنی فیما امرتک اجعلک ان اقول لشیء کن فیکون. میرے امر کی اطاعت کرو تو میں ایسا بنا دوں گا، تم کہو گے کن فیکون، ہو جائے گا. اللہ اکبر. علی حق یا علی سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں، اور یہ آپ کے یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں ممبر سے، یہ اچھمبے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے مشاہدے کی چیزیں ہیں. ارد گرد آپ کو ایسے فقراء ملیں گے جن کی زبان میں یہ تاثیر ہے، وہ کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. کر کیا رہے ہیں؟ اطعنی فیما امرتک، اس امر کی اطاعت کر، اس امر کی اطاعت کر جو میرا امر ہے، تو تجھے یہ قوت عطا کروں گا کہ کون فیکون، تو کہے گا تو ہو جائے گا. میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کو. یہ ہم دنیا میں میرے مولا علی کے جتنے فضائل بیان کرتے ہیں، علی نے سورج کو کہا پلٹ آ تو وہ پلٹ آیا. توجہ اذان محترم. چاند شک ہو جا تو وہ ہو گیا، اولاد مل جائے تو وہ مل گئی، رزق مل جائے تو مل گیا، ستارے کو در پہ اتار لیا تو اتر آیا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. یہ تو جو ابھی یہ جنہیں ہضم نہیں ہو رہا، یہ تو ساری وہ منزلیں ہیں جہاں بندہ جا سکتا ہے. ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائی. یا علی، یہ تو ساری وہ منزلیں ہیں جہاں بندہ، اگر کسی کو شک ہو میری بات پہ، خدا کی قسم غور تو کیا کرو. بس ہم غور نہیں نہ کرتے، ذہنوں کے اندر کچھ بت بنا لیے ہیں، انہیں توڑنا نہیں چاہتے. ذرا سا غور تو کرو. بلال علی تو نہیں تھا. نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست. بلال علی تو نہیں تھا، بلال تو بندوں سے بندہ تھا. توجہ نہیں فرما رہے. عام بندوں میں سے ایک فرد ہے نا بلال، اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ سورج نہ طلوع ہو.
اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرما۔ ہاں ہاں یا علی، وہ چاہ رہا ہے کہ نہ طلوع ہو، تو نہیں ہوا، نہیں ہوا، جب تک اس کی اجازت نہیں مل رہی اس وقت تک وہ طلوع نہیں ہو رہا۔ مدینے میں وہ چاہ رہا ہے کہ نہ طلوع ہو تو نہیں طلوع ہو رہا۔ شام میں ایک ملنگ چاہ رہا ہے آج نہ ڈوبے تو نہیں ڈوب رہا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے۔ یا علی، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اطاعت کرو، تمہیں اس منزل پہ پہنچاؤں گا، تمہیں اس جگہ پر پہنچاؤں گا کہ تم کہو گے کہ ہو جا تو ہو گیا۔ اس وقت علی کے جتنے فضائل ہیں میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہر ایک بندہ اطاعت کے ذریعے یہ منزلیں حاصل کر سکتا ہے۔ علی کے جن فضائل پر ابھی بندے پریشان ہو رہے ہیں نا، یہ تو وہ فضائل ہیں جو علی نے خریدے ہیں۔ توجہ توجہ اذان محترم، یہ وہ فضائل ہیں جو علی نے خریدے ہیں۔ ابھی دنیا والے ان فضائل پر شک کر رہے ہیں، اللہ جانے جب وہ بیان ہوں گے جو علی کا بیٹا کرے گا۔ ہاں ہاں، جب وہ آ کر اپنے بابا کے وہ فضائل صرف بتائے گا نہیں، ساتھ ساتھ کر کے دکھائے گا۔ ہاں ہاں، ابھی تو علی کی وہ منزلیں بیان ہی نہیں ہوئی جو بندگی کی حدوں سے آگے کی منزلیں ہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے مطیع کا نام علی ہے۔ ہاں ہاں، خداوند عالم کی اطاعت میں شروع میں فرمان میں نے کیا آپ کے سامنے پڑھا، اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ جو لیاقت الہی پہ اطاعت الہی کر رہا ہے، پھر اس کی زندگی کیسی ہوگی، پھر اس کی منزل کن فیکون کیسی ہوگی۔ اور ابھی خیال کیجئے گا، یہ ساری وہ منزلیں ہیں جہاں خدا بندوں کو لے جانا چاہتا ہے، جہاں خدا بندوں کو لے جانا چاہتا ہے۔ اور ابھی تو میں نے آپ کے سامنے صرف دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایسا زندہ ہوں، تمہیں ویسا زندہ بنا دوں گا۔ جیسا اختیار میرے پاس ہے ویسا اختیار تمہیں دے دوں گا۔ اور بس میں ایک منزل پر آ گیا، اور شاید اسی کے بعد مصائب کی طرف چلوں اور اپنے بیان کو سمیٹنے کی طرف چلا جاؤں۔ یہاں پہ گفتگو تھی اولاد آدم سے۔ اے اولاد آدم، تو میری اطاعت کر، جب تو اطاعت کرے گا تجھے ایسا زندہ کہ جیسا میں زندہ، ایسا اختیار جیسا اختیار میرے پاس ہے۔ اب اس اطاعت کرنے کے بعد انسان کو عہدہ کیا ملتا ہے؟ ابدیت کا عہدہ۔ اطاعت سے کیا ملتا ہے؟ ابدیت کا عہدہ ملتا ہے انسان کو۔ اور اب جو اس منزل ابدیت پر پہنچ جاتے ہیں، خدا یہاں پہ آ کے ان سے خطاب کر رہا ہے۔ ان سے تو میں نے دو صفتوں کی بات کی ہے نا، عام لوگوں سے، کہ اطاعت کرو زندگی دوں گا ابدی، طاقت کن فیکون دوں گا۔ لیکن وہ جو صرف اولاد آدم نہیں، منزل ابدیت پر آ گئے ہیں، ان سے عجیب بات کہی۔ انہیں کہا تمہیں ایک ایک میری صفت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، فرمایا عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے عبد تو اطاعت کر، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو عبدی۔ اس کی عبدیت کوئی اور منزل ہے، اور وہ کون سی منزل ہے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ عبدی اطعنی، عبدی اطعنی، عبدیت تو خود اطاعت سے ہے۔ اب یہ آگے کون سی اطاعت شروع ہو گئی ہے جو عبدیت سے آگے کی اطاعت ہے؟ یہ کون سی منزل شروع ہو گئی ہے؟ عبدی اطعنی۔ میرے مولا میری مدد کرنا، میں اس جگہ سے نکل کر نتیجہ دے سکوں۔ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے عبد تو میری اطاعت کر، تجھے اپنی مثل بناؤں گا، تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ پھر معاملہ صرف حیات و قدرت پہ نہیں رکے گا، پھر جو میں ہوں،
یا علی، میرے مولا میری مدد کرنا، میرے آقا میری مدد کرنا، باب الحوائج میری مدد کرنا. پھر جو میں ہوں میں تجھے وہ بنا دوں گا جو میں ہوں. اب یہ عبدی اور اتینی اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ عبدیت کے بعد اطاعت کس منزل پر پہنچتی ہے تو کربلا جانا، حرم حضرت عباس میں پہنچنا، امام صادق کی بتائی ہوئی زیارت کو پڑھنا. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اے عبد صالح تجھ پر سلام، تو مطیع ہے اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. کہہ کون رہا ہے؟ کہ جو خود لسان اللہ ہے، جو حجت الہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ منزل دیکھنی ہے نا جو عبدیت کے بعد اطاعت کی منزل ہے تو پھر عباس کو دیکھ، یہ وہ عبد ہے جو اطاعت کی کامل منزل پر ہے. یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنے جیسا بنایا ہے. اللہ اکبر. علی یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں ان زیارتوں میں راز چھپے ہیں میرے بھائی. ہاں اور یہ زیارت باقی ہر جگہ پہ جہاں اس کی مثل زیارتیں ہیں وہ مولویوں نے اس زیارت کو دیکھ کے بنائی ہیں. توجہ فرمائیے گا. لیکن یہ زیارت نامہ امام صادق کا خود بتایا ہوا زیارت نامہ ہے. جس کے پاس آ کر وقت کا امام کہے، توجہ ہے میرے محترم دوست، جس کی زبان خدا کی زبان ہے، جب وہ یہ کہے کہ اے عبد صالح تو وہ ہے جس نے حق کے اطاعت ادا کیا ہے. یہ عبد اس کے ساتھ عبد کے بعد اطاعت کیوں لایا گیا؟ اسی حدیث قدسی کی وجہ سے لایا گیا کہ اس نے کہا تھا عبدیتینی، اے میرے عبد میری اطاعت کر، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. عبدی اتینی کی منزل پر عباس کھڑا ہے. توجہ اذان محترم، یہ عبدی اتینی کی منزل کربلا کے علاوہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی. توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست. عبدیت کی منزل پر تو عباس پہلے سے ہے. وہ کون سی اطاعت ہے جو عباس میں نہیں ہے؟ لیکن اس عبدیت کی منزل پر پہنچ کر پھر جو کربلا میں اطاعت ہے، توجہ ہے میرے محترم دوست، یہ وہ منزل ہے جہاں خدا کہتا ہے اجعلک مثلی، تجھے اپنے جیسا بناؤں گا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، تجھے اپنے جیسا بناؤں گا. اسی لیے تو عباس کے یہاں جا کر ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو خدا دے سکتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے، نہیں ملتی. بلکہ یہاں تک اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دوں کہ عباس وہ منزل ہے کہ جہاں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. جہاں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. بس ایک مثال عرض کر کے میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. بچے کا گود میں بولنا ناممکن کام ہے. دنیا کے تجربوں میں بچوں کا گود میں بولنا ناممکن کام ہے. خدا نے ناممکن کو ممکن بنایا. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں جب لوگوں نے الزام لگایا، حضرت عیسیٰ نے بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا بچے بھی کبھی بولتے ہیں، مذاق بنا رہی ہو ہمارا، یہ بچہ گواہی دے گا. یعنی عقل انسانی نے ایک دفعہ اس امر کا انکار کر دیا. ادھر انکار کیا، ادھر وہ بچہ گویا ہوا. انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کے بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. ماں کی گود میں عیسیٰ بولا. کربلا میں ایک مستور امید سے ہے. شوہر نے الزام لگا دیا بچہ میرا نہیں، میرے گھر سے نکل جا ورنہ طلاق دے دوں گا. پریشان ہو کے گھر سے نکلی، کہیں نہیں گئی، اجعلک مثلی کے دروازے پر آئی. وہاں دروازے پر آ کر پیشانی دہلیز پر رکھی اور اس اجعلک مثلی سے خطاب کر کے کہا اگر آپ کا بابا مریم کی گود میں عیسیٰ کو زبان دے سکتا ہے، اللہ اکبر، اگر مریم کو زبان دے سکتا ہے تو پھر میری بھی بے گناہی کا بندوبست فرمائیے. اور زری سے آواز آئی، یقین کی منزل ہے نا، زری سے آواز آئی گھر جا بندوبست ہو گیا ہے، بندوبست ہو گیا ہے. اور اس نے بھی دوسرا سوال نہیں کیا کہ بندوبست کیا ہے. اٹھی دہلیز سے
سیدھی اپنے گھر سے دروازے سے داخل ہوئی. شوہر تخت پہ بیٹھا ہوا تھا سامنے. دیکھ کے کہنے لگا میں نے تجھے نکالا تھا, واپس کیوں آ گئی؟ کہا جو الزام لگایا تھا اس کا ثبوت لائی ہوں کہ تیرا الزام جھوٹا ہے. کہا کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ الزام جھوٹا ہے؟ ماں کے شکم سے بچہ بولا. ہائے ہائے اللہ اکبر. ماں کی شکم سے بچہ بولا کہ اے شخص تو ہی میرا باپ ہے, میں تیری ہی اولاد ہوں, تو ہی میرا باپ ہے. بس کہنا اتنا ہے, جو ماں کی گود میں بولے وہ عیسیٰ ہے, جو شکم مادر میں زبان عطا کر دے اسے عباس کہا جاتا. توجہ ہے؟ علی حق یا علی. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ منزل ہے اجعلک مثلی, تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. وہاں جاؤ تمہیں دکھائی دے گا کہ اس نے اپنے جیسے بنائے ہیں. اور یہ بنانا اور ان کا اس جیسا بننا میری اور آپ کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو اس کے دعوے تو دعوے ہی رہتے, دلیل تو ہوتی کوئی نہ کہ یہ ہو بھی سکتا ہے ان ہستیوں نے. اور اگر یہ کام صرف 14 میں ہوتا تو دنیا والے کہتے معاملہ اور ہے. حضرت عباس کو دیکھ کر وہ نمونہ عمل ہے جسے دیکھ کر اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے. اور پھر آپ کے سامنے عرض کروں, یہ جو کچھ حضرت عباس دے رہے ہیں یہ ساری حکومت عباس کی خریدی ہوئی حکومت ہے. یہ تو عباس کی خریدی ہوئی حکومت ہے. جو ابھی اس کی عطا ہے وہ اس سے جدا ہے. ہاں ابھی عباس کی منزل اس سے جدا ہے. اور چلو بس آخر پہ میں سمیٹ لوں اپنا بیان, اور مصائب کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک جملہ اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دوں. یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بحث کرتے نظر آتے ہیں اور بہت ساری جگہ پہ پریشان نظر آتے ہیں کہ علی کی گواہی نماز میں نہ دیا کرو, علی کی گواہی نماز میں نہ دیا کرو, علی کی گواہی نماز میں نہ دیا کرو, میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کرتا. میں صرف اتنا کہتا ہوں, زیارت نامہ ہے نا, امام نے سکھایا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح, ہے نا زیارت نامہ, السلام علیکہ ایھا العبد الصالح امام نے کہا ہے. اور نماز پڑھتے ہوئے تو نہیں کہتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. توجہ نہیں فرما رہے میرے محترم دوست. وعلی عباد اللہ الصالحین, جس کا بیٹا نماز میں ہے اس کے بیٹے پہ سلام نہ کیا جائے نماز پوری نہیں ہوتی. علی تو پھر اس کا بابا ہے, علی تو پھر جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے میری نمازوں میں عباس ہے کوئی نکال نہیں سکتا. یہ عباس بڑی مشکل منزل ہے, خدا کی قسم بڑی مشکل منزل ہے. ایک محفل میں ذکر حضرت عباس ہو رہا تھا. ایک بھائی کی بلندی درجات کے لیے بھائیوں نے بندوبست کیا, ایک بیٹے کی بلندی درجات کے لیے ماں نے بندوبست کیا, ایک بھائی کی بہنیں بھی یہاں موجود ہیں. ہاں عباس کی ماں بھی تھی, عباس کی بہنیں بھی تھیں, عباس کا حسین جیسا بھائی بھی تھا. لیکن یہ وہ منزل ہے, محفل میں ذکر عباس ہو رہا تھا, نام آیا میرے مولا کا, وقت کا امام سید الساجدین, جس کے لیے اٹھنا مشکل تھا, اللہ یہی کہہ سکتا ہوں, جس کے لیے اٹھنا مشکل تھا, نام آیا میرے مولا کھڑے ہو گئے. ذاکر کو اندازہ ہوا کہ شاید کسی اور وجہ سے کھڑے ہوئے ہوں, اس نے اپنی بات کو اور مستحکم کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر نام لیا, پھر میرے مولا اپنی جگہ سے کھڑے, اس نے پھر نام لیا, پھر مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, اور تیسری دفعہ اٹھتے ہوئے اس خطیب کو, اس ذاکر کو پکار کر کہا تو قیامت تک نام لیتا رہے نا, اس کے ہم پہ احسان اتنے ہیں, میں ہر بار اٹھتا رہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ, میں ہر بار اٹھتا رہوں گا. ہاں ہاں جو وفا اس نے نبھائی ہے, ہاں جو عبدیت انہی کی منزل اس نے نبھائی ہے وہ کوئی اور نبھا ہی نہیں سکتا.
صبح سے شام تک 10ویں محرم کو آ کر ایک ہی سوال کر رہا ہے، مولا مجھے اجازت دے دو، اور حسین پلٹ کر ایک ہی جواب دے رہے ہیں، تو میرے لشکر کا سالار ہے عباس، تو میرے لشکر کا سالار ہے عباس۔ اور جب کوئی نہیں بچانا اور پھر حسین نے یہی جواب دیا، تو اب یہ اطاعت کی منزل ہے۔ اب میدان کی جانب نظر دوڑائی اور پھر مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ زہرا کے بیٹے نے جواب بدلا اور کہا، سن عباس، تیرے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اگر تجھے ہی بھیج دوں، مولا آپ کی ہائے قبول کرے، اللہ کرے میں اس منزل تک چلا جاؤں، اگر تجھے ہی بھیج دوں، اطاعت کی منزل کو دیکھیے گا، اگر تجھے ہی بھیج دوں تو زینب کا سہارا کون ہوگا؟ پریشان ہو کے اپنے خیمے میں آئے، کیا دیکھا جناب لبابہ خاتون زمین پہ لکیریں کھینچ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا، لبابہ اکبر پہ رو رہی ہو، قاسم پہ رو رہی ہو، اون محمد پہ؟ مولا سب پہ گریہ بہت ہے، قیامت تک رویا جائے تو کم ہے، لیکن میرے سردار اس وقت رونا اس بات کا ہے، اللہ جانے صبح سے کتنی دفعہ حسین کی سکینہ میرے خیمے میں آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور ہر دفعہ آ کر ایک ہی بات کہتی ہے، چچی اماں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچی اماں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچا کو کہو ایک گھونٹ پانی کا بندوبست۔ اجرکم اللہ، مجھے پڑھنے دیجئے گا، جس طرح آپ سفر کر رہے ہیں میں نتیجے پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی کا بندوبست ہو جائے۔ کہا، چلو بابا جاؤ نا، حسین کی بیٹی کو لے آؤ۔ بی بی گئیں، شہزادی کو لایا، کہا، سکینہ بابا سے اجازت تو لے دے، پانی کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ حسین کی بیٹی خیمے میں گئی، یہ خشک مشک اٹھا کے لائی، خشک مشک اٹھا کر لائی۔ 4 سال کی شہزادی خشک مشک لے کے کھڑی ہے۔ عباس وہ جو 2 رکابے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، وہ عباس سامنے کھڑا ہے، سامنے 4 سال کی بچی ہے، مشک سکینہ نے پہنانی ہے تاکہ عباس سقائے سکینہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے معاف کرنا، جھکتے 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 ام البنین کا لال اتنا جھکا عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک آئے، اور کہیں سے کسی مزدور کی آواز آئی، عباس تیری وفاؤں پہ قربان، عباس تیری وفاؤں پہ قربان۔ حسین کی غلامی کرتا تھا، حسین کے بچوں کی بھی غلامی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادی نے مشک پہنائی، اب ایک طرف مشک ہے، ایک طرف شہزادی کو اٹھایا، چلتے ہوئے حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ دور سے آتے ہوئے حسین نے عباس کو دیکھا، مسند چھوڑی، اور جیسے ہی قریب آئے آنکھوں سے آنسو ہیں، اور پہلا جملہ زہرا کے لال نے کہا، عباس بڑی سفارش لائے ہو، ہائے ہائے، عباس بڑی سفارش لائے ہو، عباس بڑی سفارش لائے ہو۔ سکینہ کی طرف دیکھ کر کہا، سکینہ خیال کرنا، ایسا نہ ہو نہ تیرا اصغر بچے نہ میرا عباس رہے۔ کہا، بابا اجازت تو دیجئے، بابا اجازت تو دیجئے۔ حسین کی زبان سے بس اتنا لفظ نکلا، عباس اجازت ہے، عباس اجازت ہے۔ حضرت عباس اپنے خیمے میں گئے، جو لفظ میں نے پڑھے ہیں بس وہی آپ کے سامنے بیان کر کے سمیٹنے کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں۔ اپنے خیمے میں گئے، اور جب خیمے سے سارا مضمون میں نے درمیان کا چھوڑ دیا، جب اپنے خیمے سے نکلے نا، تو صاحبان مقاتل نے لکھا، حضرت عباس کے سر پہ خود تھا، جسم پہ زرہ تھی، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں نیزہ، اور ایسے تیار تھے جیسے ایک سپاہی، ایک فوجی، ایک جرنیل تیار ہوتا ہے۔ حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھ کے کہا، کہاں کی تیاری ہے؟ عبدی اتعنی، عبدی اتعنی، کہاں کی تیاری ہے؟ کہاں کی تیاری ہے؟ کہا، ابھی آپ نے اجازت نہیں دی، جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ جنگ کا نام آیا، حسین نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا، اچھا عباس لڑنا چاہتا ہے نا، پھر جتنا تیرا جی چاہتا ہے اتنا لڑ لے، لیکن اتنا خیال کرنا، جتنا تو لڑے گا اتنے بدلے زینب کو شام کے بازار میں دینے پڑیں گے۔ بدلوں کا نام آیا، خود اتار کر پھینکا، زرہ اتار کر پھینکی، تلوار پھینک کر کہا، اگر بدلے زینب نے دینے ہیں میں نہیں لڑتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، مشک لے کر، علم لے کر، زہرا کا، ہاں میں اسے بھی تو زہرا کا لال کہوں نا، اسے بھی تو زہرا کا لال کہوں۔ عباس چلے دریا کی جانب، ادھر سے عباس دریا کی جانب چلے، ادھر حسین کی بیٹی 4 سال کی شہزادی ہاتھ میں خشک کاسا لے کر، بس میں نے تمہارے تصور سے پہلے سمیٹ لیا اپنا بیان، خشک کاسا لے کر
اپنے خیمے سے باہر نکلی۔ حسین کی بیٹی کی ہاتھ میں کاسا دیکھ کر 64 یتیم اپنے اپنے خیموں سے کاسے لے کر حسین کی بیٹی کے سامنے دراز کر کے کہتے ہیں کریم باپ کی کریم بیٹی، پانی آیا تو ہمیں پانی دے گی۔ رو کر کہا میرے چچا کے خیر کی دعا کرو، اگر پانی آ گیا اصغر بعد میں پیے گا، پہلے پانی تمہیں دوں گی، اصغر بعد میں پیے گا، پہلے پانی تمہیں دوں گی۔ ادھر بچے جناب سکینہ کو دیکھ رہے ہیں، شہزادی اس علم کو دیکھ رہی ہے جو دریا پہ جا رہا ہے۔ جاتے جاتے علم دریا پہ جا کے رکا، علم کا رکنا تھا، شہزادی نے بچوں کو کہا بچوں کاسے تیار کر لو، میرا چچا پہنچ گیا ہے، میرا چچا پہنچ گیا ہے۔ ادھر سے علم پلٹنا شروع ہوا، کہا بچوں قریب آ جاؤ نا، چچا واپس آ رہا ہے، خدا کسی کی امید نہ توڑے، خدا کسی کی امید نہ توڑے۔ واپس آتے ہوئے اچانک علم دائیں سے بائیں ڈگمگایا، علم کا ڈگمگانا تھا، سکینہ کے ہاتھ سے کاسا گرا، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، میرے اللہ میرے چچا کی خیر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کر لینا ماتم یار، یہ ذکر کبھی کبھی ہوتے ہیں، میرے چچا کی خیر۔ علم بائیں جانب سنبھلا، علم کا سنبھلنا تھا، حسین کی بیٹی جھک کے کاسا اٹھانے لگی، ادھر سے کاسا اٹھانے لگی، پھر علم ڈگمگایا، اور اب جو علم ڈگمگایا تو پھر نظر نہیں آیا کہ علم گیا کہاں۔ حسین نے ٹیلے کے ٹیلے پہ کھڑے حسین کو سکینہ نے دیکھا، پگڑی کے پیچ کھول کے گلے میں آ گئے، دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے، اور بین کر کے کہہ رہا تھا ان کسرت ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میں غریب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس ایک لفظ اور ہے، بس ایک لفظ اور ہے میرے بھائی کی بلندی درجات کے لیے، ایک لفظ اور ہے۔ شہزادی دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا مجھے بھی دکھاؤ نا ہوا کیا ہے، بابا مجھے بھی دکھاؤ ہوا کیا ہے، مجھے معاف کرنا۔ حسین نے بیٹی کو اٹھایا، اٹھا کر کہا سکینہ لشکر کی جانب دیکھ، چاروں جانب دیکھ کے کہا بابا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس ختم ہوا بیان کا، قلب لشکر میں دیکھ۔ اب جو شہزادی نے قلب لشکر میں دیکھا، تڑپ کر کہا بابا پانی نہیں چاہیے، بابا پانی نہیں چاہیے، بابا پانی نہیں چاہیے۔ کہا سکینہ کیا دیکھا، کہا بابا میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے، بابا میرا چچا زین سے زمین پہ آ رہا ہے، بابا چچا کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، بابا چچا کا سر پتھروں سے ٹکرا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کے صدقے سید علی نقی نقوی ابن سید اظہر عباس نقوی کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف، قبر اور محشر کی منازل آسان فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بھائیوں بہنوں اور بالخصوص ماں کے دل کو صبر عطا فرما۔ تجھے واسطہ عباس کی دکھی ماں کا، جو جنت البقیع میں بیٹھ کر ہاتھوں سے قبریں بناتی تھی اور بین کر کے ایک ہی جملہ کہتی تھی مدینے والوں آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا۔ ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں، میرے سارے بیٹے مارے گئے، مجھے اب بیٹوں کی ماں نہ کہنا، مجھے بس حسین کی عزادار کہو۔ میرے اللہ تجھے اس ماں کا واسطہ، علی نقی کی ماں کو صبر عطا فرما، تجھے ان بہنوں کا واسطہ جس بہن نے شام غریباں عباس کی سنت ادا کرتے ہوئے جلے ہوئے خیمے کی چوب کو اٹھا کر کہا تھا الحافظ و الحفیظ، ان بہنوں کا واسطہ بہنوں کو صبر عطا فرما، اور اس بھائی کا واسطہ کہ جسے عباس نے یہ کہا تھا آقا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، ورنہ جو میرے سہارے مدینے سے آئی ہے وہ مرنے سے پہلے مر جائے گی، اس بھائی کا واسطہ بھائیوں کو صبر عطا فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائیں۔
جتنے یہاں حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی قبر محشر کی منازل آسان فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ذکر باب الحوائج کا صدقہ تمام کی حاجتوں کو پورا فرما، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ میرے اللہ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد فرما، ہمیں مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار فرما، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ ان وتمتعہ فیہ طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔